جنوبی وزیرستان میں 17 اکتوبر سے جاری آپریشن راہ نجات میں اب تک تقریباً 300 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے ہمراہ آپریشن کے علاقوں کا دورہ کرنے والے ایکسپریس نیوز اسلام آباد کے رپورٹر احمد منصور نے اس آپریشن کے حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں جاری آپریشن راہ نجات کی تازہ ترین صورتحال اور حقائق جاننے کے لیے آئی ایس پی آر کی جانب سے ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو اگلے مورچوں کا دورہ کرایا گیا۔ شکئی سے لدہ کی جانب فوجی دستوں کی پیش قدمی کے حوالے سے بتایا گیا کہ ازبک طالبان کے گڑھ شیر ونگائی اور شلوستی گاؤں کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سیکیورٹی فورسز کنی گرام تک پہنچ چکی ہیں۔ شیر ونگائی کا یہ علاقہ ازبک طالبان کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے بھرپور لڑائی کے بعد اس علاقے کا کنٹرول سنبھال کر شمال کی جانب پیش قدمی شروع کر رکھی ہے اور اس وقت کنی گرام کے علاقے میں بھرپور لڑائی جاری ہے۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل خالد ربانی نے شیر ونگائی کا کنٹرول سنبھالنے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا، فورسز نے یہ ہدف متعین کردہ مدت سے پہلے حاصل کیا۔ ٹیررسٹ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی یہاں پہ ہمیں روکنے کی اور ہمارے ساتھ ہمیں انگیج کرنے کی، لیکن آف کورس ہم نے اپنے پروفیشنل انداز کے ساتھ اس سارے مسئلے کو جیسے ٹیکل کیا۔ پاک فوج کی 14 ڈویژن کو جنڈولا سے سراروگا تک دہشت گردوں کا کنٹرول ختم کرنے کا ٹاسک دیا گیا، جہاں فورسز طالبان کمانڈر حکیم اللہ محسود اور قاری حسین کے علاقے کوٹ کئی کا کنٹرول حاصل کرتے ہوئے پہلے مرحلے کے ہدف سراروگا تک پہنچ چکی ہیں۔ سراروگا ایک بہت اہم ٹیکٹکس کے لحاظ سے، آپریشن کے لحاظ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ ایک میجر آپریشن ہوگا سراروگا کے خلاف۔ یہ بھاگ رہے ہیں اور آگے اپنے جو لڑنے والے ہیں قیادت ان کو چھوڑ کے خود پیچھے چلی گئی ہے۔ آپریشن راہ نجات میں اب تک 300 سے زائد طالبان ہلاک ہو چکے ہیں۔ دہشت گردوں سے مقابلے میں 30 فوجی شہید اور 74 زخمی ہوئے ہیں۔ جنڈولا سے پیش قدمی کرنے والے دستے کوٹ کئی کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد کنڈ کے اس پہاڑی سلسلے کا بھی کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز طالبان کے ایک اور اہم گڑھ سراروگا سے محض چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ احمد منصور، ایکسپریس نیوز، کنڈ فیچر، ساؤتھ وزیرستان۔